سورة البقرہ آیت نمبر 278۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا، اور تم چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم باز نہ آئے، فأذنوا، تو پس تمہیں چیلنج ہے، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل اموال ہیں، لا تظلمون، نہ تم کسی پر زیادتی کرو، ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر زیادتی کی جائے۔ وَإِن كَانَ، اگر ہے وہ شخص، ذو عسرۃ، تنگ دست، فنظرۃ، تو پس ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے، الی میسرہ، اس کی گنجائش تک، وسعت تک، وان تصدقوا، اور یہ کہ اگر تم معاف کرو، خیر لکم، تو یہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، واتقوا، اور تم بچتے رہو، ڈرتے رہو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں سود کی انتہائی مذمت کا بیان تھا کہ سود خور کل قیامت والے دن وہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اٹھائے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو توبہ نہ کرے اور لوٹ کر سود کے گناہ کی طرف لگا رہے، مائل رہے، یہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ایسے ناشکر گزار گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے، نیک عمل کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں پورا اجر ہوگا، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر سے سود کی انتہائی مذمت کو بیان کیا ہے۔ ہم نے سن لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم باز آ جاؤ، یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم باز آ جاؤ، سود کے لین دین سے، اس کے کھانے پینے کے، اس سے معاملات سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آتے تو تمہیں اللہ اور اس کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج ہے، یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی جنگ کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ نہیں۔ اس طرح کی بات پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ احادیث میں کسی جگہ بیان نہیں ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کافر کو نہیں کہا جا رہا، منافق کو نہیں کہا جا رہا، اس کے علاوہ قاتل کو نہیں کہا جا رہا، زانی اور شرابی کو نہیں کہا جا رہا، بے نمازی اور جس پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو نہیں کہا جا رہا۔ اس سے کہا جا رہا ہے سود خور سے کہ سود خور تیار ہو جائیں،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ یہ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور ساری مخلوق میں سے اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہوگا جو اس کے عیال کے ساتھ، اس کے خاندان والوں کے ساتھ اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا۔ زکوٰۃ والا بھلائی کرتا ہے، صدقہ خیرات والا بھلائی کرتا ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات، انسان تو انسان ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر بلی پیاسی ہے، اس کو پانی پلا دیا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ کتا پیاسا ہے، فاحشہ زانیہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ انسان تو انسان ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا اللہ اس کو نوازیں گے۔ اور سود خور وہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ موقع شناس ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس میں فائدہ ہے، میری آمدن کہاں سے بڑھ سکتی ہے، میں کہاں سے دوسرے کا گلا گھونٹ سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ دوسرا مرے، اپنی جائیداد نیلام کرے، کاروبار چھوڑے، بچے بیچے، اپنی جان بیچے، جو معاہدہ سودی اس کے ساتھ طے ہو چکا ہے اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ جو ہماری تحریر ہے بس میں اس کا پابند ہوں چاہے کچھ ہو۔ یہی وجہ ہے، اس مفاد کی وجہ سے، اس خود غرضی کی وجہ سے اور دوسروں کا خون چوسنے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سب کے لیے لازم ضروری ہے، تفصیلات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں کہ ہم اس گناہ سے، اگر اس سے پہلے ہم سے ہوا، دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں اور آئندہ اس سے بچنے کا پورا عزم مصمم کریں، اور دوسرے لوگوں کو محنت پر کریں اور محنت کر کے ان کو اس گناہ سے بچانے کا اہتمام۔ چند احادیث عرض کرتا ہوں، مزید غور فرمائیے اس پہ۔ پہلی روایت جو ہے مسلم شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ عز وجل آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ فہم فیہ سواء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ جل شانہ کی پٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے سود کا لکھنے والا، ڈرافٹ بنانے والا، سود کا آکل الربا، سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کا لکھنے والا، اور سود میں گواہ بننے والا، وٹنس، ان سب کے سب پہ فرمایا فہم فیہ سواء، گناہ میں یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ دوسری روایت، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربا، درہم، غور فرمائیے اس پہ، درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ زنا کا الزام نہیں فرمایا، زنا کا ملزم نہیں فرمایا، جس پہ گواہوں کی روشنی میں ثابت ہو چکا، 4 گواہ گواہیاں دیتے رہے ہم نے اس کو زنا کرتے دیکھا، یا اس نے خود اقرار کیا 4 مختلف مجلسوں میں کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اس طرح کی 36 زیادتیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ایک کی بات بھی نہیں ہے، اور 36 زناؤں کے گواہ موجود ہیں۔ فرمایا اس سے زیادہ برا ہے سود کا 1 روپیہ کھانا۔ یہ بیلنس ہم لے لیتے ہیں آنن فانن، اور پھر ہم اس پہ سود بھرتے ہیں اور سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے، اور اس کی تفصیلات اگر آپ سننا چاہیں، بار بار سننا چاہیں تو پچھلے دروس کو آپ سن سکتے ہیں۔ تیسری روایت عرض کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ خطرناک روایت اس سلسلہ کی، اور یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 حوبۃ وفی روایت بابا ادناها اتیان الرجل امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں یا 70 دروازے ہیں، سب سے کم دروازہ یا درجہ یہ ہے اس گناہ کا کہ بندہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے، کسی کے خیال میں یہ ہلکا سا بھی آ سکتا ہے، کسی مسلمان کے دل میں آنا تو دور کی بات ہے، سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اپنی حقیقی ماں جس سے پیدا ہوا اس سے میں برائی کروں، بدکاری کروں۔ فرمایا کہ یہ سب سے 70واں کم درجہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اوپر والا درجہ، وہ 70واں سب سے اوپر والا درجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ ان کو جنت کی نعمتیں دے گا۔ ان میں سے ایک شراب کا عادی، دوسرا سود خور، تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور چوتھے نمبر پہ یتیم کا مال کھانے والا۔
کہ اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ سرپرست بنا، اس کے ہاتھ میں سلسلہ آیا، اور وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو تو حساب کتاب آتا کوئی نہیں، اور یہ کھاتا رہا پیتا رہا۔ فرمایا ان کو اس وقت تک جنت میں داخل نہ کیا جائے گا جب تک ان کو اپنے کیے کی سزا نہ ہو جائے۔ اللہ میری آپ کی ساری امت کی اس گناہ سے حفاظت فرما دے۔ ارشاد ہے پہلی آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ نے تمہیں منع کیا جن کاموں سے، اور خصوصاً سود کے معاملات، اس سے باز آ جاؤ۔ وَذَرُوا، اور تم چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے بچا ہوا ہے سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا، پس تمہیں چیلنج ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، گناہ کو چھوڑ دو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، فَلَكُمْ، تو پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، 1,00,000 روپیہ تم نے دیا تھا قرضے میں، اور اوپر کا سود بھی تھا، تم نے کہا جی 1,10,000 روپے وصول کروں گا، تمہارے پاس نصیحت آئی، تم نے کہا میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں صرف اپنا 1,00,000 روپیہ لوں گا، اوپر کا سود میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، لا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو کسی پر، نہ تم ظلم کرو کسی پر، ولا تظلمون، نہ تم پر زیادتی کی جائے کہ جی تمہارے اصل راس المال میں سے کم کر دیا جائے، تو یہ تمہاری اوپر زیادتی ہوگی، جی میں نے تو 1,00,000 دیا تھا، ابھی کہا جا رہا ہے 50,000 روپیہ لو۔ اور دوسرے پہ زیادتی یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ اس نے قرض حسنہ لیا اور مجبوری کی وجہ سے لیا، اور تم اس پہ 10,000 روپیہ مزید ڈال رہے ہو، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے۔ تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، جس کو تم نے قرضہ دیا تھا، تم اپنی تحقیق سے جانتے ہو یہ بیچاری اس کی اتنی پسلی نہیں ہے مجھے یہ واپس کر سکے، اس کا نقصان ہو چکا ہے، اور واقعتاً وہ تنگ دست ہو چکا ہے، فَنَظِرَةٌ، دیکھیے قرآن ہے، غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے، کیسی زبردست رہنمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پس ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے، اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی گنجائش تک، اس کی وسعت تک، جب تک اس کے پاس رقم نہ آ جائے، اور جب تک اس کے پاس تمہیں پیسے دینے کا بندوبست نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے سہولت رکھو، نرمی رکھو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اپنی تحقیق سے تم یہ سمجھتے ہو یہ تو کبھی بھی نہ دے سکے گا، اگر تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ ڈھیل دینا بھی اچھا ہے، معاف کر دینا خیر کے ساتھ آیا بہت اعلیٰ ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ 3 روایات عرض کرتا ہوں۔ پہلی روایت، مثل الغنی ظلم، اگر مالدار ہے، غنی آدمی ہے، پیسہ موجود ہے، قرضہ لیا، دبا لیا، تو فرمایا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کا ایک ظلم کل قیامت والے دن کئی تاریکیوں، اندھیروں کا باعث ہوگا۔ دوسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انذر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو کسی تنگ دست کو ڈھیل دے دے، مہلت دے دے کہ جی چلو میں 2 مہینے مزید صبر کرتا ہوں، اچھا 1 سال کا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے میں 1 سال تک اللہ کی رضا کی خاطر صبر کروں گا، اس کو ڈھیل دے دی۔ دوسری شکل، او وضع عنہ، یا اس سے اس کا قرضہ ہی اتار دیا، اس نے کہا میں لیتا نہیں جی، بس معاف کر دیے اللہ کی رضا کی خاطر، کبھی ذکر نہ کروں گا، کبھی مطالبہ نہ کروں گا، مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے لیے کیا، ڈھیل دی، یا تم نے اس سے قرضہ اتار دیا، تو اللہ اس کو اپنے سائے، یعنی اپنی رحمت، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے، اور 50,000 سال میں اس کو جنت کے مزے اللہ تعالیٰ جل شانہ میدان معاشر میں نصیب فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ جب اس کی اللہ کی حضور پیشی ہوگی سابقہ امتوں میں سے، تو فرشتے اس کو لائیں گے اللہ کے در میں، اور یاد رہے کہ اللہ جج نہیں ہے، جج جو ہوتا ہے نا قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ کتابیں چھان بین کرتا ہے، جی کس ملک کے تحت میں چل رہا ہوں، کس ملک کا میں باشندہ ہوں اور جج ہوں، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ مالک ہے، اور مالک جو ہوتا ہے اپنی مرضی کا وہ پابند ہوتا ہے، وہ حقیقی مالک ہے، مجازی مالک بھی نہیں۔ تو قربان جائیں اس کی ذات عالی پہ، جب فرشتے بندے کو لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے اس کے پاس کچھ نیکی بھی ہے، تو فرشتے عرض کریں گے ہاں یا اللہ
اس کی ایک نیکی تھی، یہ قرضدار اگر تنگ دست ہوتا تو اس کو ڈھیل دیتا یا اس کے قرضے کو معاف کر دیتا، یہ تاجر تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ جا تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی ہیں، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو، وفک العانی، اور تیسری بات فرمائی جو قرضے میں پھنس چکے ہیں، اس کی ایک تفسیر، قرضے میں جن کی گردن پھنس چکی ہے، اگر تمہاری حیثیت ہے دوسرا چھوڑتا نہیں اور یہ بیچارہ دے نہیں سکتا تو تم اس کی مدد کرو اور اس کی گردن قرضے سے آزاد کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں اجر دے گا۔ چوتھی اور آخری آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قرآن پاک کی آخری آیت کریمہ ہے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی آیات کریمہ تو ہمیں پتہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات کریمہ پہلی وحی ہے۔ آخری وحی کون سی ہے؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ یہ پچھلی آیات کریمہ جو ہم نے پڑھی ہیں سود کے سلسلہ میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 مہینے پہلے نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ 281 یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 21 دن پہلے نازل ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں صرف 3 دن پہلے نازل ہوئی۔ اس میں یہ کہا بھی جا رہا ہے، غور فرمائیں، ترجمہ ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں واتقوا، اور تم بچتے رہو، ڈرتے رہو، یوماً، اس دن سے، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے، ترجعون، کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، اللہ، اللہ کی حضور۔ مور ناچتا ہے ناچتا ہے پاؤں کو دیکھتا ہے نا، اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر ناچتا ہے، پاؤں کالے دیکھ کے تو ٹک جاتا ہے، ناچنا بند کر دیتا ہے۔ تو جو سمجھدار آدمی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اگر میں بہت بلندی پہ بھی ہوں کسی بھی اعتبار سے تو ایک دن میں نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے، تو ہم اس دن سے ڈرو۔ اور یہ آیت کریمہ اس انداز سے، اس کا قریب قریب کا مضمون 3 جگہ آیا، 2 جگہ آیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے کوئی نفس کسی کو کام نہیں آئے، پھر آیا تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، اور یہاں آیا اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی حضور لوٹائے جائے، یعنی تمہاری موت ہوگی، بیوی بے وفائی کرے گی، اولاد تمہاری بے وفائی کرے گی، دوست احباب بے وفائی کریں گے، ہاں تمہارا عمل تمہارے ساتھ وفا کرے گا، یہ تمہیں سکون دلائے گا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، عذاب جہاں سے آئے گا یہ عذاب سے تمہارا دفاع کرے گا، تمہارے ساتھ ہو، یہ وفا کرے گا، باقی سب بے وفا ہیں، اور گناہ تمہیں تمہارے لیے تاریکیاں اور عذابات لائے گا، ثم توفی، پھر بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک انسان کو، ہر ایک ذات کو، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ لاجواب اکسیر ہے اپنی ذات کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ یہ قرآن